بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 16 اگست 2026 روز اتوار سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کی ریاض ایئر لائن نے پاکستان میں باقاعدہ فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ سعودی عرب کی نئی قومی ایئر لائن ریاض ایئر لائن نے پاکستان میں باقاعدہ فلائٹ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ایئر لائن کی پہلی فلائٹ گزشتہ شام اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی، جس کے ساتھ ریاض اور اسلام آباد کے درمیان ایک نئے براہ راست فضائی رابطے کا آغاز ہو گیا۔ ریاض ایئر لائن کی فلائٹ RX660 میں 69 مسافر سوار تھے۔ طیارے کی آمد پر پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے روایتی واٹر سیلوٹ پیش کیا گیا، جس کے بعد مسافروں کو ٹرمینل منتقل کیا گیا۔ ریاض ایئر لائن کی پاکستان میں آمد کے موقع پر پاکستان اتھارٹی کی جانب سے ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان میں سعودی سفیر نواب بن سعید المالکی، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ایئر وائس مارشل ذیشان سعید، اعلیٰ سرکاری حکام اور ریاض ایئر کی انتظامیہ نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعودی سفیر نے کہا کہ نئی فضائی سروس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گی اور براہ راست فضائی رابطے میں اضافے سے دونوں ملکوں کے درمیان سفر مزید آسان ہوگا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بھی ریاض ایئر لائن کا پاکستان میں خیر مقدم کیا۔ 1 سال سے مطلوب اشتہاری ملزم ملتان ایئرپورٹ سے گرفتار۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کا حکام کے مطابق اشتہاری ملزم 9 سال سے تھانہ بنی راولپنڈی کو مطلوب تھا۔ اس ملزم پر 2018 میں گاڑی سے ایک شخص کو کچلنے کا الزام ہے۔ ملزم کو سعودی عرب سے واپس پاکستان پہنچنے پر ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو FIA امیگریشن ملتان نے پنجاب پولیس کے حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کو مسجد الحرم میں رش سے بچانے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کی ہدایت۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی دیکھ بھال کے امور کی جنرل اتھارٹی نے عمرہ زائرین پر زور دیا ہے کہ مسجد الحرم میں رش سے بچنے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کریں۔ انفو ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اتھارٹی نے ہفتہ کو بیان میں کہا کہ مسجد الحرم میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے اور صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک عمرہ زائرین کی تعداد کم رہتی ہے۔ صبح 5 سے صبح 8 بجے تک اعتدال، جبکہ شام 5 سے رات 9 بجے تک زیادہ رش رہتا ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ پیشگی منصوبہ بندی مسجد الحرم کے اندر آسانی سے موومنٹ کو یقینی بناتی ہے۔ عمرہ زائرین دستیاب ڈیجیٹل خدمات کے ذریعے مطاف اور مساعی کے مختلف حصوں میں رش کے انڈیکیٹرز کی مانیٹرنگ کریں تاکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے موزوں ترین وقت کا انتخاب کیا جا سکے۔ پیشگی منصوبہ بندی اور مناسب وقت کا انتخاب مسجد الحرم میں زائرین کی آمد و رفت میں روانی کو بہتر بناتا ہے۔ گزشتہ ماہ جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق عمرہ ویزے پر سعودی عرب آنے والوں کی تعداد میں 22.5% اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ سیزن کے آغاز 15 ذی الحجہ سے محرم 1448 کے اختتام تک 1.5 ماہ کے دوران 9,20,500 جو عمرہ زائرین ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ انٹرنیشنل انفارمیٹکس اولمپیاڈ 2026 میں بھی سعودی طلباء کی کامیابیاں۔ سعودی طلباء کی ٹیم نے ازبکستان میں منعقدہ انٹرنیشنل انفارمیٹکس اولمپیاڈ اس میں 3 انٹرنیشنل ایوارڈز ہیں وہ اپنے نام کر لیے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق 9 اگست سے 16 اگست تک تاشقند میں جاری رہنے والے اولمپیاڈ میں 97 ملکوں کی نمائندگی کرنے والے 386 طلباء نے شرکت کی ہے۔ الجبیل رائل کمیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے طالب علم محمد ناصر الاسمری نے سلور میڈل حاصل کیا، جو سعودی عرب کی جانب سے انفارمیٹکس اولمپیاڈ میں پہلا سلور میڈل ہے۔ ریاض کے جنرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے سلطان عبد الرحمن الابان نے برونز میڈل، جبکہ سعد بندر العریفی نے سرٹیفکیٹ آف میرٹ حاصل کیا۔ اولمپیاڈ میں شرکت کے بعد سے اب تک سعودی عرب کے ایوارڈز کی تعداد 14 ہو گئی ہے، جن میں 1 سلور، 8 برونز میڈل اور 5 جو سرٹیفکیٹ آف میرٹ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ بریدہ ڈیٹ فیسٹیول میں روزانہ کھجوروں کی 100 سے زیادہ اقسام۔ سعودی عرب میں بریدہ کھجور فیسٹیول سے خطے کی سب سے نمایاں مارکیٹنگ آف آؤٹ لیٹس میں سے ایک ہے، جہاں کھجوروں سے لدی سینکڑوں گاڑیاں آتی ہیں۔ فیسٹیول میں روزانہ کھجور اس کی 100 سے زیادہ اقسام کی جو آمد ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، جو قسیم ریجن کی بھرپور زرعی پیداوار اور اعلیٰ معیار کی عکاسی کرتی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق اس کے ساتھ یہ فیسٹیول کسانوں، تاجروں اور خریداروں کی ایک بڑی تعداد کو بھی متوجہ کر رہا ہے۔
یہ وسیع تنوع فیسٹیول کے دوران مضبوط تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیتی ہے، جس میں یومیہ ڈسپلے، نیلامی اور مارکیٹنگ شامل ہے۔ اس سے منسلک لاجسٹک جیسے پیکیجنگ اور ٹرانسپورٹیشن کی سروسز بھی شامل ہیں۔ واضح رہے، یہاں سے کھجوریں پیک کر کے سعودی عرب کے اندر شہروں کے علاوہ شمالی امریکہ، یورپ اور مشرقی ایشیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ عرب اور خلیجی ملکوں میں برآمد کی جاتی ہیں۔ قسیم ریجن سالانہ 3,90,000 ٹن سے زیادہ کھجور پیدا کرتا ہے۔ کاشتکار 2 ملین سے زیادہ اضافی کھجور کے درخت لگا کر پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھجور کے درختوں میں اضافے سے پیداوار اور نان آئل جو ریونیو ہے اس میں اضافے سے سعودی ویژن 2030 کے حصول میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب میں قومی سینٹر برائے کھجور سعودی کھجور کو عالمی خریداروں کے لیے اولین ترجیح بنانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے مختلف انیشیٹوز پر کام کر رہا ہے، جس میں زرعی اور صنعتی پریکٹسز میں بہتری کے ذریعے کھجور کے معیار کو بہتر بنانا اور مارکیٹنگ میں سہولتوں کی فراہمی شامل ہے۔ سعودی عرب میں لیبر، اقامہ اور بارڈر قوانین کی خلاف ورزیاں 14,542 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی حکام نے ایک ہفتے کے دوران اقامہ، لیبر اور بارڈر قوانین کی خلاف ورزی پر 14,542 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ 12,945 غیر قانونی تارکین کو ان کے ملکوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق 6 اگست سے 12 اگست 2026 کے درمیان مجموعی طور پر 7,216 افراد کو اقامہ قانون، 3,843 کو غیر قانونی سرحد عبور کرنے کی کوشش اور 3,483 کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر 1,457 افراد کو گرفتار کیا گیا، ان میں جو 67% ایتھوپین، 32% یمنی اور 1% دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 19 افراد ایسے ہیں جن کو پکڑا گیا ہے جو کہ ہمسایہ ملکوں میں سعودی عرب سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سفر، رہائش، روزگار اور پناہ دینے کی کوششوں میں ملوث 22 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کو سفر، رہائش یا ملازمت کی سہولت دینا قانوناً جرم ہے۔ اس کے لیے مختلف جو سزائیں ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص غیر قانونی تارکین کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت دے گا اسے 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کے ساتھ گاڑی اور پراپرٹی کی ضبطی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مکہ ریاض میں ٹول فری نمبر 911 جبکہ سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 999 یا 996 پر مشتبہ جو خلاف ورزیاں ہیں اس کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ سعودی قیادت کی جانب سے انڈیا کے یوم آزادی پر مبارکباد دی گئی۔ سعودی قیادت نے ہفتہ کو انڈیا کی صدر دروپدی مرمو کو یوم آزادی اس پر مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ ایس پی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے پیغام میں انڈیا صدر کی اچھی صحت، خوشی اور حکومت اور عوام کے لیے مسلسل ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے اپنے پیغام میں دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی بھی تعریف کی اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کو اجاگر کیا۔ سعودی ولی عہد نے بھی انڈین صدر دروپدی مرمو کو یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے پڑنے والے جو خطے پر اثرات ہیں اس کے بارے میں۔ قطر نے ایرانی پائلٹس کو حراست میں رکھنے کی تردید کر دی۔ قطری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ ایرانی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے کہا کہ امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھی۔ یاد رہے کہ ایران نے قطر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ایران کے 3 پائلٹوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے۔ امریکی فوجیوں کی تدفین کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی، 5,000 قبریں بن سکیں گی۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے بہشت زہرا قبرستان کے سی ای او نے اعلان کیا ہے کہ تہران کی شہری حدود سے باہر ایک مقام کو ممکنہ جنگی حالات میں امریکی فوجی اہلکاروں کی عارضی تدفین کے لیے وہ تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بحرانی انتظامات اور غیر معمولی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے محمد جواد تاجک نے کہا کہ مقررہ مقام پر تقریباً 5,000 قبروں کی گنجائش ہے۔ یہ اقدام محض میڈیا مہم یا نفسیاتی کارروائی نہیں، بلکہ تہران شہر سے باہر یہ مقام حقیقتاً تیار کیا جا چکا ہے۔ امن حرمت کی بندش کسی کے مفاد میں نہیں، اسے دوبارہ کھولنا ترجیح ہے۔ قطر کے نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اپنے کی حرمت کی طویل عرصے تک بندش کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہیں اس لڑائی کو روکنے کے لیے ثالثی کی کوششوں میں کردار اہم کرنے پر قطر کو بھی سراہا۔
ایرانی وزارت انٹیلیجنس کی فرانس کو داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کی اپیل۔ ایران نے دنیا کے سب سے بھاری ہتھیاروں سے لیس فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، کہنا ہے پاسداران انقلاب کا۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔